جیسے آپ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں اس کو، کہ سورہ فاتحہ ساری قرآن کی ماں ہے، کتاب اللہ کے سارے مضامین کی جو اصل اور جڑ بنیاد سورہ فاتحہ میں ملے گا۔ سورہ فاتحہ کے بھی بہت سے نام ہیں۔ فاتحہ تو اس لیے کہتے ہیں نا، فاتحہ کا معنی افتتاح کرنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ آپ اپنی نماز کی ابتدائی سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، ہر رکعت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہوگی آپ کی، ناقص نماز رہ جائے گی۔ 4 رکعت کی آپ نماز پڑھتے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ 3 رکعت کی نماز ہے تو تینوں میں سورہ فاتحہ پڑھو گے۔ 2 رکعت کی نماز ہے تو دونوں میں، 6 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نفل، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام بڑا مشہور ہے، سورۃ الشفا۔ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے رکھا ہے اس کا نام۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کا ایک جماعت، ایک قافلہ جا رہا تھا، رات پڑ گئی، وہیں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا کسی بستی کے قریب، رات گزارنے لگے۔ تو ان کے پاس رات کو ایک لونڈی آئی، پریشان حال تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر چیخنے لگی، چلانے لگی کہ میرے آقا کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، درد میں مبتلا ہے، تمہارے پاس کوئی دوائی ہے، کوئی علاج ہے، کوئی تمہارے میں طبیب ہے تو علاج کر دو، رات کا وقت ہے، ہم کہیں لے کر نہیں جا سکتے اسے۔ صحابہ کی جماعت کا جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی نہ دوائی ہے نہ کوئی حکیم ہے ہمارے اندر جو علاج کرے۔ تو ایک ساتھی جو تھے وہ امیر صاحب سے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے علاج کر دوں ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو شفا مل جائے تمہارے ذریعے تو اور کیا چاہیے، اجازت ہے، جائیے علاج کیجیے۔ وہ گئے، جا کر دیکھا کہ اس کا جو سردار تھا، قبیلے کا آقا تھا، مالک تھا، تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے درد کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ میں علاج کرتا ہوں، لیکن میں اتنی بکریاں لوں گا تمہارے سے، اگر اللہ نے تمہیں صحت دے دی، شفا دے دی، میں علاج کروں گا، تمہیں صحت ہو گئی تو اتنی بکریاں دینی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوں گا میں۔ بکریوں کا مالک تھا وہ، اونٹوں کا بھی مالک تھا۔ انہوں نے کچھ پڑھا، ہونٹ ہلائے اور اس جگہ انہوں نے دم کر دیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ وہ بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر حسب شرط جو لگائی تھی اس کے تحت ان کو وہ معاوضہ دیا گیا اور وہ لے کر اپنی جماعت کے پاس پہنچ گیا۔ امیر صاحب نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو بکریوں کا ریوڑ لے کر آ رہا ہے، یہ اس کو کیسے مل گئی، کس نے دے دی، کہاں سے لائے، کسی کے پکڑ کر لائے ہو؟ نہیں صاحب، میں نے ان سے کہا تھا کہ بھی میں علاج کرتا ہوں، اس کے معاوضے میں یہ لوں گا اتنی بکریاں۔ وہ اللہ نے ان کو شفا دی، نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، شفا اللہ نے دی، یہ مجھے انہوں نے معاوضہ دے دیا۔ امیر صاحب بڑے متقی پرہیزگار تھے، کہنے لگے کہ بھئی ہم تو ان کا نہ دودھ استعمال کریں گے نہ ان کا گوشت، اس وقت تک تو ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لیں۔
اچھا بھی پوچھ لوں بھائی تم نے کون سا جنتر پڑھا, کون سا منتر پڑھا, کیا دوائی تھی تمہارے پاس؟ نہیں. پھر کیا پڑھا, کیا دم کرا؟ کہہ رہے میں نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کے دم کیا. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا بھی ہے, اس میں اللہ نے ہماری جسمانی شفا بھی رکھی. تو میرا پورا یقین تھا, اعتقاد تھا, میں نے اسی یقین کے تحت پڑھ کے میں نے اسے دم کیا, اللہ نے اسے شفا دے دی. کہنے کہ اچھا جب تک مسئلہ نہیں پوچھیں گے اس وقت تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں. قافلہ صبح کو روانہ ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب جا کر پورا واقعہ سنایا, وہ اپنی کارگزاری بھی سناتے تھے. کارگزاری کے دوران جب یہ واقعہ سنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ بھی میرا حصہ بھی دو. اس میں ازراہ تفنن کہا انہوں نے کہ مجھے بھی دو میرا حصہ, میں نے ہی تو سکھائی تمہیں یہ صورت. تو دیکھو اس حدیث سے پھر فقہائے کرام نے کئی مسئلے نکالے. حدیث ایک ہے, مسئلے کئی نکلتے ہیں.